اللہ 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 اللہ۔ سامعین محترم، میں نے ایک قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بدقسمتی سے میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی قادیانی، میری بہنیں قادیانی، غرض کے ہماری پوری کی پوری برادری کے اندر کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، بلکہ سب کے سب اس کائنات کے بدترین، اس کائنات کے غلیظ ترین شخص، انگریز کے خود کاشتہ پودے مرزا قادیانی، جہنم مکانی، نسل شیطانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے تھے۔ استغفر اللہ۔ قادیانیوں میں ہمارے خاندان کو خاص عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں میرا دادا وہ پہلا مرتد تھا کہ جس نے محض جہالت کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ کر مرزائیت کے زہر کو پی لیا تھا، اور بچپن کے زمانے میں ہی مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی مان لیا تھا۔ اب قادیانی میرے دادے کو صحابی رسول کہتے تھے، اور نعوذ باللہ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ یہ قادیانیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو حالت مرزائیت میں دیکھ لیا، وہ بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں دادے کا تذکرہ آیا تو پھر ایک اور بات بھی کہتا چلا جاؤں، خصوصاً اس طبقے کے لیے جن کے دلوں میں قادیانیت کے بارے میں بڑا نرم گوشہ پایا جاتا ہے، جنہیں اکثر یہ کہتے سنا گیا کہ جناب قادیانیوں کا اخلاق تو بڑا ہی اعلیٰ ہوتا ہے، قادیانیوں کی زبان میں تو بڑی مٹھاس ہوتی ہے، بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں۔ خصوصاً اس طبقے کے لیے ایک گھر کے بھیدی کی حیثیت سے اس حقیقت سے نقاب اٹھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں قادیانیوں کا اخلاق کیا ہے۔ میں چھوٹا تھا، یہی گرمیوں کے مہینے تھے، میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا۔ میرے دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے کہو کہ ایک غیر احمدی آیا ہے، ایک مسلمان مہمان ملنے کے لیے آیا ہے، اسے کہو کہ شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہنے لگا اسے کہنا اس میں وہ چیز بھی شامل کرے۔ اب جب میں دادی کے پاس پہنچا، جا کے دادے کا پیغام بتلایا، میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیدان کا شربت ڈالا، شربت حل کیا، جب شربت بن گیا مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے
منہ سائڈ پہ کر کے اس شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔ میں چھوٹا تھا، مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا گندی حرکت کی ہے، آپ تو بڑی گندی ہیں۔ آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا اور کہنے لگی کہ تم اپنی زبان بند رکھنا، کسی سے اس بات کا تذکرہ مت کرنا۔ تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے، یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول جناب مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، اس لیے ان سے نفرت کا، ان سے غصے کا، ان سے غم کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر پیشاب بھی ڈالتے ہیں، گندگی بھی ڈالتے ہیں، تھوک بھی ڈالتے ہیں، اور ہمیں ایسے کرنے سے روحانی طور پہ تسکین ملتی ہے۔ جب میں شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا، ہاں واقعی میرے دادے نے اس مسلمان دوست کو مسکرا کے پیش کیا۔ اس نے کہا جناب آپ نے تکلف کیا۔ اس نے کہا تکلف کس بات کا، آپ میرے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، لیجئے یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت نوش فرمائیے۔ اب وہ بیچارہ اسے قادیانی کا اعلیٰ اخلاق سمجھ کے وہ تھوک ملا شربت پی گیا۔ سامعین محترم، یہ ہے قادیانیوں کا اصل اخلاق۔ وہ قادیانی پادری جو چناب نگر سابقہ ربوہ سے لاہور میں ایک میٹنگ میں آیا تھا، جس میں بڑے بڑے قادیانی شامل تھے، اس میٹنگ کے اندر میرا باپ مجھے میرے بچپن کے زمانے میں لے گیا۔ وہ قادیانی پادری، اس کی وہ بکواس آج بھی مجھے یاد ہے، جس نے سب مرزائیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے احمدیو تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مسلمان طبقہ ہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی مرزا صاحب کو نہیں مانتا۔ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ طبقہ تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، تم سے کہوں گا اگر ایک طرف کھپرا سام جا رہا ہو، ایک طرف مسلمان جا رہا ہو، تمہیں موقع مل جائے تم سام کو چھوڑ کر پہلے مسلمان کو نقصان پہنچانا۔